السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے بہترین. اچھا، کائنڈلی آپ سب لوگوں نے اپنے مائک میوٹ رکھ لیے. جس کا کوئی کوشچن ہو میسج میں ٹائپ کر کے بتائیں. جس کا بھی مائک اوپن ہوگا، یہ چونکہ پہلی کلاس ہے تو ظاہری بات آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اپنے مائک جو ہے نا کائنڈلی اوپن نہ کیا کریں. اس سے باقی سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو مائک اپنے کلوز رکھیں. کوئی سوال ہو تو میسج میں آپ ٹائپ کر دیں. ادھر چیٹ کا آپشن موجود ہے کمنٹ سیکشن میں، تو آپ کمنٹ میں اپنا جو ہے نا وہ جو ہے کوشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا ہینڈ ریز کر لیں، ہم آپ کو خود کال کر لیں گے. تو آپ کا نیم کال کریں گے اور آپ تب اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جو ہے وہ مائک اوپن کر کے تو ڈائریکٹلی جو ہے نا آپ نے نہیں بولنا شروع کر دینا. اس سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے کلاس میں. تو بس شروع کرتے ہیں کیونکہ میکسیمم لوگ جوائن کر چکے ہیں. ویلکم ٹو آل آف یو ان یور ریسپیکٹیو کورسز. کہ آپ جس بھی کورس میں ہیں، عقیدہ کے، سیرہ کے، یا جو ہے وہ عربک کے، we warmly welcome to all of you in every Islamic course. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ سفر طے کریں گے اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. اورینٹیشن کلاس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ انٹروڈکشن ہو جائے، آپ لوگ ہمیں جان جائیں کہ جہاں سے، جس انسٹیٹیوٹ سے آپ کورس کر رہے ہیں، آپ کو اس کا پتہ ہو کہ یہ انسٹیٹیوٹ کس فلسفی بیسڈ ہے، یہ کرتے کیا ہیں، کس طرح سے پڑھاتے ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اور ہمیں بھی آپ کے متعلق ایک انفارمیشن مل جائے کہ اسٹوڈنٹس کس طرح کے ہمارے پاس آئے ہیں. ایک اسٹوڈنٹس کی پروفائلنگ ہو جائے، آپ کے انٹرسٹ کا پتہ چل جائے، آپ کے سوال جواب کا پتہ چل جائے، آپ کس طرح سے سوال کرتے ہیں، کس ٹائپ کے سوالات کرتے ہیں. تو آپ کا اوور آل پہلے میں آپ کو ذرا کورس کے کچھ بیسکس بتا دوں کہ جو آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. کہ آپ لوگ جو ہے کائنڈلی اپنا جو ہے یہ تمام باتیں غور سے جو ہے وہ سنیں کہ ہمیں بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. کہ آپ کے ساتھ ڈیٹیلڈ جو ہے وہ کریکولم آپ کے کورس کا شیئر ہو چکا ہے. عقیدہ کورس کا بھی، سیرہ کا بھی، عربک کا بھی. آپ کے ساتھ ٹائم ٹیبل بھی شیئر ہو چکا ہے ڈیٹیلڈ کہ یہ اس دن اتنے بجے اس کورس کی کلاس ہوگی. تو اسی کے اوپر آپ نے رہنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے. بار بار آپ نے میسیجز کر کے نہیں پوچھنا کہ سر یا میڈم جو ہے وہ کیا کو کلاس کا ٹائم ہے، کب کلاس ہونی ہے. تو آپ کے پاس جو ہے وہ ہر چیز ہم نے آپ کو آلریڈی پرووائڈ کر دی ہے. کہ کورسز کا کریکولم بھی، کہ ہم نے آپ کو ویک 1 میں کیا پڑھانا، ویک 2 میں کیا پڑھانا، اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ٹائم ٹیبل بھی دے دیا ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو وہ اگین آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ایڈمیشنز ہمارے اب کلوز ہو چکے ہیں. نیکسٹ کوئی بھی نیو ایڈمیشن نہیں ہوگا، اب اگلے بیچز نہیں ہوں گے. تو ابھی تک ہمارے جو وہ گروپس اوپن تھے کہ نئے سے نئے لوگ جوائن کر چکے تھے، تو نئے لوگ جو آئے ہوں گے انہیں نہیں آئیڈیا ہوگا کہ کیا پیچھے کیا بات چلی ہے. تو بہرحال جنہوں نے پہلے کا جوائن کیا ہوگا آپ سب کے پاس تو آ گیا ہوگا. تو کلاس آپ کی اسی طرح سے لائیو ہوا کرے گی گوگل میٹ پہ. علیحدہ علیحدہ ہوگی. اورینٹیشن کلاس جسٹ ہم نے اکٹھی لی ہے، باقی ہر کورس کی علیحدہ کلاس ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا. وہ اگین بھی ہم شیئر کر دیں گے آپ کے ریلیونٹ گروپ کے اندر. ٹھیک ہے؟ باقی ہر کورس کے جو ریلیونٹ ٹاپکس ہیں ان کے آپ کو نوٹس، اسٹڈی نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. ہر کلاس لائیو ویڈیو کیمرہ کے تھرو جو ہے آپ کو آپ کے جو ٹیچرز ہیں ریلیونٹ وہ آپ کو لائیو ویڈیو جو ہے کلاسز دیں گے. نوٹس، شارٹ نوٹس، کی پوائنٹس وہ آپ کو مل جائے کریں گے. ڈیٹیلڈ تو نہیں ملیں گے، بہرحال کی پوائنٹس جو لیکچر کے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. آپ کا ویب سائٹ پہ اس کو تمام کورسز کا ایک پورٹل کریٹ کیا جائے گا کہ جہاں پہ آپ ایک سیکوینس کے ساتھ اپنے جو ہے تمام لیکچرز کو ایزیلی اسیس کر سکتے ہیں.
اور وہاں پہ ہم کچھ آپ کو اسلامک بکس کا ایک پورا سیکشن کریٹ کر دیں گے کہ وہاں پہ تمام جو ان کورسز کے ریلیونٹ کتابیں ہیں وہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کل تک ہی پورٹل کریٹ ہو جائے گا اور وہاں کا آپ کو جو ہے وہاں کی ایسیس آپ کو مل جائے گی, جس کا لاگ ان جو پاسورڈ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا, وہیں پہ ہی جو ہے آپ کو ہر چیز مل جائے کرے گی. اور باقی یہ ہے کہ ہم 2 کلاسز ہوں گی ویک میں, اور ایک جو ہے وہ آپ کا Q&A سیشن ہوگا, ڈسکشن سیشن ہوگا, اس میں کوئی بھی ہم ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ایکسٹرا کلاس ہے کہ اس میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اوپن کوسچن آنسر سیشن ہے, کورس کے ریلیونٹ ہو یا ویسے کسی بھی اسلامک ٹاپک کے اوپر آپ کی کیوری ہوگی تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اور ایک جنرل آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو ہے کلاسز کنڈکٹ کی جائیں گی. تو 2 کلاسز آپ کی اسٹڈی کلاسز ہیں اور ایک کلاس آپ کی ایکسٹرا کلاس ہوگی جو آپ کی گرومنگ کے لیے ہوگی. اور یہ سارا ایک اسٹرکچرڈ وے میں کورس آپ کو واٹس ایپ پہ بھی ہر لیکچر کے بعد اس کے لنکس وغیرہ مل جایا کریں گے, اور آپ کے پورٹل جو کریٹ ہوگا وہاں پہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. باقی یہ ہے کہ ہر طرح کی اپڈیٹ کے لیے آپ کو سوشل میڈیا پیجز پرووائڈ کر دیے گئے ہیں, آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں. وہ سوشل میڈیا پیجز آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے, کوئی بھی اپرچونٹی آتی ہے, آپ اس کو اویل کریں. تو اس کے علاوہ کچھ جنرل رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے ہوتے ہیں کہ یہ پہلی کلاس میں ہم آپ کو کلیئر کر رہے ہیں اور ریٹن فارم میں بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے کہ اگر کوئی بھی میل, کوئی بھی لڑکا کسی بھی پرسن کو جا کے ان باکس کرتا ہے فیمیل کو اور ہمارے پاس اس کی کمپلین آتی ہے, تو وداؤٹ اینی کلیریفیکیشن اس لڑکے کو ریموو کر دیا جائے گا. تو گرلز جتنی بھی ہماری جتنی بھی بہنیں بچیاں کورس میں ہیں, اگر آپ کو کسی قسم کا آپ کے گروپ سے میسج آتا ہے تو اس کو ڈائریکٹلی ہمیں رپورٹ کریں, اس کے اگینسٹ فوری ایکشن لیا جائے گا اور اس کو ریموو کر دیا جائے گا. تو بہرحال آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان میں ہر طرح کے مطلب اندر کچھ کالی بڑے نکل آتی ہیں, ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہیں, تو ہم جتنا بھی فلٹر آؤٹ کر لیں پھر بھی آ جاتے ہیں. تو پھر بھی اگر کوئی بھی اس طرح سے آپ کو میسج کرتا ہے تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا, آپ نے ہمیں انفارم کر دینا اور ایڈمن میں سے کسی کو بھی کر دیں, اس لڑکے کو ریموو کر دیا جائے گا. تو کوئی بھی اس طرح کی سسپیشس ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ ہمیں فوری رپورٹ کریں, کوئی بھی آپ کو تنگ کرتا ہے ان باکس میں آ کے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جنرل گروپ کریٹ ہوا ہے آپ کی کمیونٹی میں, تو جن لوگوں نے اوپن کوسچن آنسر کرنے ہیں, کورس کے ریلیونٹ ڈسکشن کرنے ہیں, وہ اس جنرل گروپ کو جوائن کر لیں. کمیونٹی کے اندر موجود ہے اوپن ہے, آپ وہاں پہ چاہے پورا دن باتیں کرتے رہیں گروپ کے اندر ہی, ان باکس میں جا کے نہیں کسی سے آپ نے بات کرنی, ٹھیک ہے. باقی ہم جب آپ کا 2nd 3rd منتھ ہوگا تو ہم خود آپ کی کلسٹر بلڈنگ کروائیں گے. ہم آپ کو خود آپ کے سٹی کے لوگ پرووائڈ کریں گے کہ یہ آپ ہی کے سٹی کے لوگ ہیں, آپ سب جو ہے وہ میٹ اپ آپ کے کروائیں گے اور آپ کو ایک بڑے پرپز کے لیے فزیکلی بھی جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک جنرل ایک بہت اس حوالے سے ہمارے بہت اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ یہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کمپرومائز کریں. اور باقی آپ کے کورس کا جو کوآرڈینیٹر ہے ہر کورس کا وہ ایک اسائن ہو جائے گا, اس کا نمبر گروپ میں منشن ہو جائے گا کہ اگر آپ کو کورس کے ریلیونٹ کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی تو آپ اس کوآرڈینیٹر سے کانٹیکٹ کریں گے اور وہ کوآرڈینیٹر آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر دے گا اس کورس کے متعلق کوئی بھی آپ کی کوئری ہوگی. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ہے وہ الحدیث کی, کیونکہ یہ کورس الحدیث کی جانب سے کروایا جا رہا ہے. تو الحدیث کیا ہے, الحدیث کس طرح سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کورس میں اس کورسز کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ آپ کو کریکولم دیکھ کے بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اچھا, کورس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میں سے کچھ بچے کمیونٹی میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ کورس کیا اردو میں ہوگا یا انگلش. تو اردو میں ہوگا, آف کورس ہم پاکستان میں تو اردو میں ہی ہوگا, انگلش میں نہیں ہے. تو بہرحال کریکولم جو ہے وہ انگلش میں ہی بنایا گیا ہے, اس کو اردو میں ہم نے نہیں بنایا کیونکہ اردو میں ذرا ٹائپ کرنا مشکل ہوتا ہے نا, انگلش میں ٹائپ کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اور کورس جو ہے سارا وہ
آپ کا اردو میں ہوگا. اب کائنڈلی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ اپنا مائک جو ہے نا وہ میوٹ پہ رکھنا ہے, آپ نے مائک اوپن نہیں کرنا. تو یہ اندر پھر آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. مائک میوٹ رکھے, کوئی بات ہے تو کمنٹ سیکشن میں کر دیں, میں آپ کے کمنٹ پڑھ لوں گا, ٹھیک ہے. اس طرح سے اندر ڈسٹربنس نہیں کریٹ کرنی آپ نے کلاس کے اندر. ابھی تو آپ کا جو ہے وہ اورینٹیشن سیشن ہے. آگے جا کے جب ہماری کلاسز کل سے ریگولر اسٹارٹ ہوں گی, آپ کے پاس اسکیجول آ گیا, تو کلاس کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ آپ ایک کلاس ہوگی اور آپ اندر سے مائک اوپن کر کے تو اپنی ڈسکشن شروع کر دیں. تو خیر اب ہم الحدیث کے اوپر آ جاتے ہیں کہ الحدیث جو ہے وہ کیا ہے اور ان ہمارا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو میں آپ کے ساتھ جو ہے اسکرین شیئر کروں گا ابھی, ٹھیک ہے. اور اس میں میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ شو کرتا ہوں کہ ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ویژن مشن پرپز کیا ہے, ان کورسز کا جو ہے وہ ویژن مشن پرپز کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم آ جاتے ہیں الحدیث کی ویب سائٹ کے اوپر. مزمررمضان.com ہماری ویب سائٹ ہے. یہاں پہ ہم آئیں گے الحدیث اکیڈیمیا پہ, اور یہاں سے ہم اوپن کریں گے اپنا جو ہے وہ الحدیث فورسز موومنٹ, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس یہ آرٹیکل شو ہو رہا ہے الحدیث فورسز موومنٹ کا. الحدیث ایک ایسا پلیٹ فارم ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جو مسلمانوں کو امپاور کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے ان کی ہر فیلڈ آف لائف کے اندر. ہمارا جو فوکس ہے, ہمارا جو ویژن مشن ہے, وہ مسلمانوں کو 4 کیپٹلز کے اوپر ڈیولپ کرنا ہے. مورل, مینٹل, پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل, کہ ہر مسلمان کو مورلی, مینٹلی, پولیٹیکلی اور فائنینشلی اپ گریڈ کیا جائے, ڈیولپ کیا جائے ان 3 ایلیمنٹ کو, کہ وہ سیاست میں آئے, وہ پیسے بنائے, وہ مینٹلی ہائر آئی کیو کا ہو, وہ مورلی کریکٹ ہو. یہ 4 کیپٹلز کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ ہمارا ویژن اینڈ مشن ہے اور ہمارا پرپس ہے. اب ان سے کیا مراد ہے, یہ کس طرح سے کر رہے ہیں, ہم کیا اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے آتا ہے مینٹل کیپٹل, ٹھیک ہے. مینٹل کیپٹل سے مراد کیا ہے کہ ایک پرسن کے آئی کیو کو بڑھانا, اس کی انٹیلیجنس کو بڑھانا, اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانا, اس کی کریٹیوٹی کو بڑھانا, ٹھیک ہے. اس کی جو ہے وہ پرابلم سالونگ سکل کو پروموٹ کرنا, اس کے اوپر کام کرنا, اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو بڑھانا, ٹھیک ہے. اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی, ریزیلینس بلڈ کرنا, اور اس کو آئیڈینٹی, اس کی جو ہے وہ ریئل آئیڈینٹی بتانا, اور اس کی سیلف اسٹیم, سیلف ورتھ کو جو ہے وہ ریئلائز کروانا. یہ مینٹل کیپٹل کے ہمارے فوکس ایریاز ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں مینٹل کیپٹل میں, کہ ہر مسلمان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اس میں ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت سمپل سی ہے کہ ہمارا 5D ماڈل ہے. سب سے پہلے آتا ہے ڈائگنوسس کا اسٹیپ, کہ آپ دیکھتے ہیں امت کی جو اس وقت مینٹل سٹیٹ ہے وہ کیا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ واٹس رانگ ود دا امت, کہ ہمارے جو ہے وہ 1,00,000 فلسطینی بچے شہید ہو گئے. ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیں کیا حالات چل رہے ہیں. ابھی آپ آئے روز کوئی نہ کوئی ظلم کی داستان سنتے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس پہ جو خاموشی ہے پوری امت کی, آپ امت کو اگر نہیں بھی سمجھتے امت کے کنسپٹ کا, صرف پاکستان میں دیکھ لیں کہ ابھی جو 3 سے 4 دن پہلے ہوا جانوروں کی مارکیٹ کے اوپر, آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھی ہوگی لاہور میں جو پیٹ مارکیٹ انہوں نے اس کے اوپر کیا. اس طرح کے پتہ نہیں آپ ڈیلی بیس پہ کتنی واقعات سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک ہر آنے والا دن ایک نئے ظلم کی داستان لے کے آتا ہے, لیکن اس پہ پوری پاکستانی قوم خاموش ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم پھر بھی
ہر گم کے اوپر خاموش ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے اپنے گلی محلے میں ہو رہا ہے، یا وہ کسی بڑے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ امت کے مسائل، کہ فلسطین میں ہو رہا ہو، وہ شام میں ہو رہا ہو، یمن میں ہو رہا ہو، کہیں پہ بھی ہو رہا ہو، تو ہم بطور امت وہاں پہ میٹھی گولی لے کے سو جاتے ہیں اور بڑی اچھی نیت کے ساتھ سوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا اگر اپنا بچہ مر جائے ہمارے سامنے، اور آپ کو اس رات، تو کیا آپ کو پتہ نہیں، آپ کے سامنے آپ کے بچے کو قتل کیا جائے، اس کے اوپر گولیاں چلائی جائیں، بم برسائے جائیں، وہ ملبے تلے دب گیا ہو، آپ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی آپ رات کو سو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نیند کی گولی دی گئی ہے، ادروائز آپ کبھی بھی نہیں سو سکتے۔ آپ جو ہے وہ مطلب اس قدر ہماری بیماری کی شدت بڑھ چکی کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس قدر گہری بیماری میں مبتلا ہیں، کہ ہم اپنے بچے کو جب دیکھیں گے اس سارے منظر کو ہوتے ہوئے تو ہم تو کبھی بھی سو نہیں پائیں گے، ہم تو مہینوں تک نہیں سو پائیں گے، لیکن یہی سین ہمارے سامنے نہ جانے کتنے دن سے چلتا آ رہا ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں۔ آپ نے سب نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ لوگوں کو جو ہے وہ بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے وہ اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اور ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور ہم پھر بھی سکون کی نیند سوتے ہیں، مزے سے سوتے ہیں، اور ہمیں کوئی ہمارے سر میں جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمارے والدین کو اگر دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ کیا چل کیا رہا ہے، ہمارے اپنے بچوں کے اوپر ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ظلم، لیکن ہم پھر بھی سو جاتے ہیں، ہم پھر بھی پارٹیز میں جاتے ہیں، ہم پھر بھی اپنے جو ہے وہ شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ جو اتنی زیادہ خرابی آئی ہے، یہ اس کی ڈائگنوسس تو کرنی پڑے گی نا، یہ کہاں سے آئی ہے، تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ واٹس رانگ، پھر ہی ہم علاج جو ہے نا وہ کر پائیں گے۔ پہلے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، تو مینٹل کیپچر میں ہم سب سے پہلے یہ ڈائگنوز کر رہے ہیں، اور ہم نے اس پہ بہت زیادہ ورک کر چکے ہیں الحمدللہ، کہ واٹس رانگ ود دا امت، واٹس رانگ ود آور پاکستانی مسلم بردرز اینڈ سسٹرز، واٹس رانگ ود آور ینگسٹرز، کہ جو مسلمان جوان ہو کے بھی اس قدر جو ہے وہ بے حس، اور ہم اس قدر جو ہے وہ پوری قوم، پوری امت، ہم کس قدر جو ہے وہ ایک بے غیرت ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈائگنوسس آتی ہے، تو ڈائگنوس ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ ہم نے ایک منٹ مجھے دیجیے گا، شاہجہان 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 ادھر اور بات سن، شاہجہان بات سنو، چلیں، سوری فار ڈسٹربنس۔ تو اس میں ہم یہ ہمارے مینٹل کیپٹل کی ہم اسٹریٹجی ڈسکس کر رہے تھے، تو اب جو ہے وہ اس کے لیے ہم کر کے رہے ہیں، ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم نے کمیونٹی سرویز کیے، اور ہم نے ایک ایک شہر میں جا کے دیکھا، ایک ایک جو ہے وہ ایج گروپ سے بات کر کے دیکھی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ واٹس دا پرابلم، ٹھیک ہے۔ پرابلم ہمیں بڑی سمپل سی نظر آئی کہ ہماری ڈیفینیشنز چینج کر دی گئی ہیں، ہماری جو ہے وہ اسلام کی دین کے مطلب ہی چینج کر دیے گئے ہیں، تو اس لیے ہم سب سیٹسفائی ہو کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سے ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، اور ہمارے دین میں یہ چیزیں ہمیں چینج کر دی گئی، ہمارے لیے مطلب ہی بدل دیے گئے کہ دین کا مطلب، اسلام کا مطلب، عبادت کا مطلب، خلافت کا مطلب، اقامت کا مطلب، مذہب کو دین سے جوڑنا، یہ ساری ڈیفینیشنز چینج ہو گئی، اور ان ڈیفینیشنز کے چینج ہونے کی وجہ سے ہمارے نچلے لیول سے لے کر اوپر تک کا طبقہ جو ہے وہ سارے کا سارا سیٹسفائی ہو کے بیٹھا ہے کہ نہیں، ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا، نہ ہم سے صرف ہمارا ہی سوال ہونا، بس بیٹھ کے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، بس، اور اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہونا۔ تو ہمیں یہ اس کے اوپر سیٹسفائی کیا گیا، تو ڈیفینیشن
کا چینج ہونا ایک بڑا پرابلم ہمیں نظر آیا کہ یہ ڈائگنوسس میں ہم نے پک کر لیا کہ یہ ڈیفینیشنز بائی ڈیزائن ہمارے قرآن مجید کے اندر چینجز کر دیے گئے ترجمے میں کہ دین کا مطلب ایمان بنا دیا گیا اور دین کا مطلب مذہب بنا دیا گیا اور عبادت کو پوجا پاٹ بنا دیا گیا، تو بہت زیادہ مطالب چینج کر دیے گئے نا. تو ہمیں یہ ڈائگنوسس میں پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے، روٹ کاز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہی غلط لینڈ. تو اب سیکنڈ اسٹیپ جو ہے ہمارا، کیونکہ 5D ماڈل ہے تو سیکنڈ ہمارا اسٹیپ اس میں ڈیٹاکس کا. ٹھیک ہے کہ ڈیٹاکس میں ہم جو ہے وہ اب کرنا کیا کہ ڈائگنوسس ہو گئی، تو اب یہ جو سائیکولوجیکل کلونیلائزیشن ہوئی ہے امت کے دماغوں کی، اور یہ جو ایک نسل در نسل ہمارے اندر یہ جو ایک لیزینس آئی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے وہ نسلی غلام پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا سے لے کر اب تک ہم جو ہے وہ غلامی کے اندر ہی پلتے آ رہے ہیں. تو یہ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے اور یہ جو سائیکولوجیکل کلونیلائزیشن ہے اور یہ جو انہیریٹڈ مینٹل لیزنس ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ریموو کرنا ہے. یہ زہر ہے ہمارے لیے، زہر قاتل ہے. تو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم تو اپنی غلامی پہ خوش نہیں ہیں نا. علامہ اقبال نے کہا تھا تو مجھے تمہارے غلام ہونے پہ مسئلہ نہیں بلکہ اس غلامی میں خوش ہونے پر مسئلہ. تو یہ جو پرابلم ہے اس کو ظاہری بات ہے یہ زہر کی صورت، یہ کینسر بن چکا ہے ہمارے لیے. تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہ جو کلونیل پروگرامنگ ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں، اس کے لیے تزکیہ کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کو ایموشنز کو ماسٹر کرنا سکھا رہے ہیں، ان کو کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں، ان کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھا رہے ہیں، ڈیٹاکس کر رہے ہیں. اور پھر ہم تھرڈ ڈی آتا ہے ڈیولپ کے اوپر. اب ہم نے اس پہ ڈیولپمنٹ کرنا ہے، اس کا کوگنیٹو، اس کا ایموشنل، اس کا اسٹریٹجک مسل بلڈ کرنا ہے کہ وہ ہر مسلمان کا جو دماغ اسپیشلی ینگسٹرز کا وہ سوچ سکے، اینالائز کر سکے، کریٹ کر سکے اور لیڈ کر سکے. اس لیول کے اوپر ہم نے ہر مسلمان نوجوان کو تیار کرنا ہے، بلڈ کرنا ہے. تو اس کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کے جو ہے وہ تدبر تفکر سیشنز کروا رہے ہیں، قرآن بیسڈ انٹیلیجنس پریپیئر کر رہے ہیں، اس کے اوپر لوگوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر لوگوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ایموشنل ماسٹری، مورل ریزننگ، سویلائزیشنل تھنکنگ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں اپنی قوم کے اندر، اپنے یوتھ کے اندر. جتنی ہماری بساط میں ہے اتنا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر ٹرین کریں. اینڈ فورتھ ڈی از ڈپلوائے، کہ جو ہمارے تیار شدہ فوجی ہیں کہ جن کا ہم نے یہ مسل بلڈ کیا ہے لیڈرشپ کا اور یہ کریٹیکل تھنکنگ، ایموشنل انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں ان سے ڈیولپ کی ہیں، ان کو پھر ہم پریکٹیکلی ڈپلوائے کریں ریئل ورلڈ پرابلم کے اندر کہ وہ لیڈ کریں، وہ ریفارم کریں، وہ بزنس کریں، وہ دعویٰ کا کام کریں. تو اس پہ الحمدللہ ہم اپنے فوجی بھی تیار کر رہے ہیں اور بہت سارے فوجی میدان میں ہیں بھی ہمارے. فوجیوں سے مراد ہمارے مسلمان جو ہیں، فوج سے مراد آرمی اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں، یعنی اسلام کے فوجی. تو اس میں ہم جو ہے پھر ان کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہماری ایک ریئل جو ہے نا، یعنی صرف باتیں نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو تیار کر کے اس کو ریئل ورلڈ چیلنجز دے رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا ان سے پرابلم سالو کروا رہے ہیں. تو ہمارے بہت سارے لوگ الحمدللہ لیڈرشپ کا رول پلے کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں، انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں. اور پھر ففتھ ڈی از ڈسٹریبیوٹ. اب ہم انسٹیٹیوشنلائز اور اسکیلنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو مینٹل کیپٹل ہے اوور آل اس کو ایک سسٹینیبل سسٹم کی فارم دینی ہے کہ ہم جو ٹرینرز ہیں ان کو ٹرین کریں، ٹرین دا ٹرینر ماڈل کے اوپر ہم کام کریں اور ایک انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کریں، میڈیا اسٹریٹجی یوز کریں اور امت کا ایک انٹیلیجنس ڈیٹا بیس ریڈی کریں. تو اس کے اوپر ابھی ہم نے کام کرنا ہے، ہمارے اسٹریٹجی کے اندر ہے یہ سب نا. تو اس میں ہمیں الحدیث کو بھی بنے 1 سال ہوا تو الحمدللہ 1 سال میں ہم نے بہت کام کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے تو نہیں ہے، بہت ابھی تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے. تو اس میں یہ ہمارا ٹائم فریم تھا، ایک امپلیمنٹیشن روڈ میپ تھا کہ ابھی ہم یہ 12ویں منتھ تک آ رہے ہیں
کہ ہم نے ڈائگنوسٹک اور ڈیٹاکس ورکشاپس کروائیں پہلے 3 ماہ میں، پھر ہم نے اگلے 6 ماہ کے اندر جو ہے اگلے جو 3 ماہ میں ہم نے قرآن اور کریٹیکل تھنکنگ ماڈیول لانچ کیا، اور اب ہم جو ہے اس فیز میں کہ ہم نے مینٹورشپ سرکل سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، ہمارا ایک مینٹورشپ سرکل بھی ہے، ہمارے جو ہے وہ انوویشن لیبس بھی ہیں، اور اب اگلا جو ہے ہمارا فیز آ رہا ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا اور پالیسی کے اوپر اسکیل کریں چیزوں کو، کنٹینٹ کو پبلش کریں. تو اس پہ ہم یہ اس طرح کے آرٹیکل اب لکھ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں، کنٹینٹ بنا رہے ہیں. یہ ابھی ہمارا فیز ہے. آگے اس سے اگلا فیز ہمارا کہ ہم ایک کریکولم انٹیگریشن کریں گے، انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک بنائیں گے. تو یہ ہمارا مینٹل کیپٹل کو ڈیولپ کرنے کی اسٹریٹجی ہے. ٹھیک. اسی طرح آگے ہمارا مورل کیپٹل ہے کہ مورلی جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بلڈ کرنا، مورلی جو ہے وہ ان کو ٹرین کرنا کہ سوشلی رسپانسیبل ہوں، بہادری ہو ان میں کہ بری کو ہاتھ سے روکنے والے ہوں، اور قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہوں، اور سنت کی جو ہے وہ چلتی پھرتی جو ہے ایک تصویر ہوں کہ انہیں دیکھ کے، جیسے ہمارے صحابہ کرام کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، ایمان تازہ ہو جاتا تھا. تو اس طرح کے مسلمانوں کو تیار کرنا. اس کے لیے ہماری یہ اسٹریٹجی ہے تنویر اسٹریٹجی کہ ہم تربیت، اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ یعنی کہ پھر نفس جو ہے وہ نفس کے اوپر قابو پانا، حکمت اور احسان اور ریفارم، یہ ان چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور مورل کیپٹل ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے ہمارا اس میں آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کو سیاست میں لے کے آنا، اور صحیح دماغ والے لوگوں کو، صحیح کریکٹر والے لوگوں کو، صحیح مورل ویلیوز والے لوگوں کو جو ہے وہ سیاست میں لے کے آنا کہ وہ فیصلہ کر رہے ہوں امت کا اور قوم کا. کہ جس طرح کہ ابھی ہمارے اوپر جاہل اور اسلام سے ناواقف حکمران بیٹھے ہیں، امریکہ کے تلوے چاٹنے والے، تو ان کو ریپلیس کرنا جو ہے وہ اصلی مسلمانوں کے ساتھ، کہ یہ جو مسلمان نما لوگ ہمارے جو ہے وہ صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کو ریپلیس کرنا اصلی مومنوں کے ساتھ کہ جو مینٹلی مورلی کیپٹل سپر ڈیولپ ہوئے ہوں گے. تو پولیٹیکل کیپٹل کے لیے ہمارا جو اسٹریٹجی ہے وہ رائز ماڈل ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اس میں ہم جو ہے وہ ری ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل لٹریسی بڑھا رہے ہیں، آئیڈینٹی بلڈ کر رہے ہیں اسلامک ایتھوس کے. ہماری جو اسلام جس طرح کی سیاست کا کہتا ہے وہ سیاست پہلے تو انٹروڈیوس کروانا ضروری ہے نا، کہ اسلام میں سیاست یہ ہوتی ہے جو پوری دنیا میں چل رہی ہے. یہ اسلام اور سیاست نہیں چل رہا. یہ جو ساری سیاستیں اور سارے فریم ورکس پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، انٹیگریٹ ہو رہے ہیں، ان کو ان کے اوپر جو ہمارے دماغ ٹرین ہوئے پڑے ہیں، دماغ قید ہوئے پڑے ہیں، ان کو سب سے پہلے تو ری ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے نا کہ اسلام میں سیاست کس طرح ہوتی ہے، اسلام کا ماڈل کیا ہے. تو وہ ری ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، پھر انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسٹریٹجک موبلائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ، اور پھر امپاورڈ گورننس کے اوپر آنا. تو اس میں یہ ہمارا بڑا ڈیٹیلڈ پورا آرٹیکل ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوگا ہماری پوری اسٹریٹجی کا. تو اور پھر ہمارا فائنینشیل کیپٹل آتا ہے کہ لوگوں کو پیسہ بنانا سکھائیں، لوگوں کو پاور میں لے کے آئیں کہ وہ جو ہے وہ ہمارا مسلمان پیسے کے حساب سے بھی بڑا اسٹرانگ ہو، اور اس کے پاس جو ہے وہ یعنی وہ محتاج نہ ہو فائنینشلی نا کسی کا. تو اس کے اوپر ہمارے ایک الحمدللہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ ہم گلوبل لیول کے اوپر بھی اور پاکستان لیول کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں فائنینشیل کیپٹل بلڈنگ کے اوپر. تو یہ پورا ہمارا الحمدللہ ایک روڈ میپ ہے کہ ہم اس روڈ میپ کے اکارڈنگ جو ہے وہ چل رہے ہیں پورے ان چاروں کیپٹل کے اوپر کہ مسلمانوں کو طاقت میں لایا جائے اور مسلمانوں کے ان تمام سکلز کے اوپر کام کیا جائے. اور ہمارے جو اس کورس ہے، عقیدہ کورس ہے، سیرہ کورس ہے، ہمارا جو ہے عربک کورس ہے، ان سب کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ ہم آپ کو یہ ساری چیزوں کے اوپر ڈیولپ کریں گے کہ سب سے پہلے تو عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، سیرت کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے، قرآن کی عربی کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کو ہم خود پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، عقیدے ہمارے جو ہے وہ اسلاف والے ہوں، امام جو ہے وہ حسین علیہ السلام والے ہوں، ہمارے جو ائمہ کرام کے عقائد ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی،
امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، جو ان کے عقائد تھے ہم وہ تو سیکھیں نا، کہ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ تھا، امام ابو حنیفہ کی یہ بات ہے کہ اگر خلافت چلی جائے تو یہ ام الخبائث، عدم الخلافہ ام الخبائث، کہ اگر خلافت چلے گئے، خلافت کی غیر موجودگی میں آپ نے خباثتوں کی ماں کو جنم دے دیا، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنے بچے دے گی، تو ہمیں کتنے 100 سال ہو گئے کہ ہم خلافت کے بغیر جو ہے وہ ایک سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے اور ہمارا جو ہے وہ تزکیہ ہو جائے گا اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے۔ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس خلافت کو لانا ہے، اسی خلافت کے اندر ہمارا تزکیہ ہوگا۔ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اس پہ ہمارا ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی آیا تھا تصوف اور نظام کی بلڈنگ کے اوپر، کہ بہت سارے لوگ صرف تزکیے کو ہی سمجھ بیٹھتے ہیں اور بہت سارے لوگ صرف خلافت 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 لگے رہتے ہیں، تو ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو خیر وہ آپ آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر ہوگا، یہ الحدیث کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہوا، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ نے موت کو قبول کر لیا، بٹ 2 نمبر جو حکمران ہے اس کے انڈر آنا قبول نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص 3 مہینے جہاد بالقتال میں نہیں لگاتا وہ منافق کی موت مرا، اور اس کو یہ خواہش بھی نہیں پیدا ہے تو وہ منافق کی موت مرا۔ تو آج ہم دیکھ لیں، ہم تو پھر اس حساب سے تو ہم کہاں تک کے حنفی ہیں، اور ہم کتنے کے شافعی ہیں، ہم کتنے سارے اماموں نے اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، اتنے تنگیاں جھیلی ہیں اپنے وقت کے جو ہے وہ، حالانکہ اس ٹائم پہ تو وہ خلیفہ تھے نا، ان کے جو اس ٹائم پہ حکمران تھے وہاں پہ تو خلافت تھی، لیکن پھر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ اگلا بندہ نہیں ٹھیک اس کے خلاف کر رہا۔ آج ہمارے یہاں جتنے حنفی شافعی دیکھیں سارے اطاعت کرنے والے ہیں، ساروں کا امیر المومنین عاصم منیر بنا ہوا ہے۔ تو اور پھر انہیں ڈر بھی ہوتا ہے، ہمارے مسلمان جوان کو ڈرتے ہیں، ڈالا والے ڈرتے ہیں جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنے سے بھی، کہ اللہ کے علاوہ جو ہے اللہ کے جو ہے وہ سوا فوجیوں کا ڈر لگ گیا، ڈالوں کا ڈر لگ گیا، عاصم منیر کا ڈر لگ گیا ہمارے جوانوں کو۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ہمارے اندر یہ بہادری کی کمی ہے، اور جو ہے ہم اتنا بزدل، اتنا ڈرپوک، اتنی یہ چیزیں ہمارے اندر جو وہ سرایت کر چکی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا اوورآل ہمارا آپ کو مقصد سمجھ آ گیا ہوگا، الحدیث کا ایک فریم ورک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کس جگہ پہ آئے ہیں اور آپ کس پرپز کے لیے آئے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم کسی بھی یہاں پہ بہت کلیئر سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہم جو ہے وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہاں ہم فقہ سے ضرور تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے کوئی آپ کو فقہی معاملات نہیں پڑھانا کہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف، آپ جس بھی مسلک سے جس بھی فقہ سے ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم نے عقیدہ پڑھا، عقیدہ توحید چاروں اماموں کا سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ رسالت سب اماموں کا سیم ہی ہے، عقیدہ آخرت سب اماموں کا ایک ہی ہے۔ تو ہم نے آپ کو وہ پوائنٹس پڑھانے ہیں، ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھانی ہیں کہ جو سب جہاں پہ متفق ہیں، اجتماعی معاملات ہیں، اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے کوئی ایک اختلافی موضوع یہاں پہ نہیں ڈسکس کرنا، ٹھیک ہے، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، آپ جس بھی مسلک سے جس بھی جماعت سے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم مل کے اسلام کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوں گے، ہم مل کے اپنی ویلیوز کے اوپر کام کریں گے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس جماعت سے ہیں، آپ کے اوپر کس جماعت کا ٹیگ لگا ہوا ہے، آپ اسلام کے لیے کام کرنے ہیں، اسلام سیکھنے، آپ وہ یہاں پہ سیکھیں گے۔ ہم آپ کو ان چاروں کیپٹل کے اوپر ڈیولپ کریں گے، ہم آپ کو ان تمام باتوں کے اوپر ٹرین کریں گے، ڈیولپ کریں گے کہ جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہم آپ کے مسلک کے خلاف نہیں کرنے آئے، ہم آپ کو اسلام کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے بالکل بے فکر ہو کے، بالکل جو ہے وہ
اپنے مائنڈ سے جماعت اور مسلک کی اینک اتار کے اس کورس میں انٹر ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. جب تک آپ کسی تعصب کی اینک لگا کے رکھیں گے اپنی آنکھوں کے اوپر تو پھر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ غلط ہی نظر آئے گی کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں. ہم جو بات کریں گے ریفرنس کے ساتھ کریں گے, قرآن کا حوالہ دیں گے, احادیث کا حوالہ دیں گے, ائمہ کرام کا حوالہ دیں گے. ہم آپ کو کوئی بھی بات ایسی نہیں کہیں گے کہ جو اسلاف سے ہٹ کے ہو. تو جیسے ہم نے یہ فیس بک پہ جب ایڈمیشن کے لیے ہم نے کیمپین چلائی تو بہت سارے لوگوں نے سوال کرتے کہ بھائی آپ کون ہیں. تو آگے سے ہم نے جواب دیا میں نے کہ بھائی مسلمان ہیں. تو آگے سے کہتے ہیں بھائی مسلمان کون سے والے. تو پھر مجھے بتانا پڑا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں, جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں, یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں, فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم یہ والے مسلمان. تو چپ کر گیا لگا. اس طرح ایک پوچھتے ہیں جی آپ کس فکر سے تعلق رکھتے ہیں, حنفی ہیں, شافعی. میں نے کہا بھائی جو بھی ہوں عربی سیکھنے کے سیم ہی اصول رہیں گے, سیرت سب کی سیم ہی ہے اور عقیدہ بھی سب کے سیم ہی ہے. تو جو ہے وہ آپ جس بھی جماعت سے ہوں گے, جس بھی فکر سے ہوں گے, تو آپ کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو اسلاف کا یہ عقیدہ پڑھائیں گے. ہم کو نئی چیز نہیں دین میں نکال کے لے کے آئیں گے. تو یہ ایک جنرل انٹروڈکشن تھا الحدیث کا اور الحدیث کے جو ہے وہ ورکنگ وے کا, ورکنگ میتھڈالوجی کا. تو اب آپ کا کوئی بھی سوال ہو کورس کے متعلق, ٹھیک ہے, یا الحدیث کے متعلق کو کنفیوژن ہو, ٹھیک ہے, یا سائیکالوجی کے متعلق آپ کی کہ الحدیث کی یہ جو فلسفہ ہے اس کے متعلق کوئی سوال تو آپ کر سکتے ہیں. مائک اوپن خود سے نہیں کرنا, کوئی سوال ہے ہینڈ ریز کر لیں, میں باری باری آپ کا نیم کال کرتا جاؤں گا, مائک اوپن کر کے سوال کر سکتے ہیں, یا پھر جو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ڈراپ کر دیں. اچھا, ایک کمنٹ سیکشن میں ہمارے پاس سوال ہے جی عربک لینگویج کی طرف کب آنا ہے. تو عربک کورس میں یہ تو اورینٹیشن سیشن ہو رہا ہے, تو عربک لینگویج جو ہے, عربک لینگویج آپ کا پورا آپ کے ساتھ کورس کا کریکولم شیئر ہو گیا, اسکیجول بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا. تو آپ جو ہے آپ کی کل پہلی کلاس ہوگی عربک کی, اس کا ٹائم ٹیبل ہے. تو عربک کا علیحدہ کورس ہے, عقیدہ کا علیحدہ ہے, سیرہ کا علیحدہ ہے, سب کا ٹائم ٹیبل علیحدہ ہے کہ اتنے سے اتنے بجے. فار ایگزامپل عربک کی کلاس ہوتا ہے اتنے وہ 5 سے 6 بجے, تو آپ اس ٹائم عربک کی کلاس ہوگی. سب علیحدہ علیحدہ کورسز ہیں, ایک ہی کورس نہیں ہے کہ عقیدہ سیرہ عربک ایک نہیں, علیحدہ علیحدہ. تو وہ آپ اپنا گروپ چیک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو پورا ٹائم ٹیبل کریکولم مل جائے گا. اچھا, پھر جو ہے وہ آپ کا اور کوئی سوال دیکھیں, بائی وچ اسکول آف تھاٹ ول اٹ بی ٹاٹ ان, اس کو تو میں نے آپ کو ایڈریس کر دیا ہے. اچھا, پھر ایک کہہ رہے ہیں جی لائک آئی ایم ایس, جی لائک آئی ایم ایس اور لیکچر ریکارڈنگ میں ملیں گے, بالکل ملیں گے. ہر لیکچر کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس کے نوٹس بھی ملیں گے اور وہ ریکارڈڈ فارم میں آپ کو یوٹیوب کا لنک بھی ملے گا, ٹھیک ہے. پھر عربک کورس میں تجوید ہوگی نہیں, عربک کورس میں تجوید نہیں ہوگی, پورا کریکولم آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا. وہ قرآن کی جو گرامر ہے کہ اس کورس کے بعد آپ اس قابل ضرور ہوں گے کہ آپ 80% جو قرآن ہے اس کو بغیر ترجمے کے سمجھ سکیں گے, اس کی گہرائی تک پہنچ سکیں گے. اچھا, پھر کوشچن ہے جی ول ساحل الدین بھی آور ٹیچر. نہیں جی, ساحل الدین یہاں پہ کہاں سے آئے, ساحل الدین ٹیچر نہیں ہے, الحدیث کے ٹیچر ہوں گے, ٹھیک ہے. کو ایجوکیشن سسٹم ہے, تو بیٹا ہم نے کون سا آپ کو ساتھ ساتھ بٹھا دیا کہ یہ میل بیٹھا یہ فیمیل بیٹھا. آن لائن آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں, دوسرا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کلاس لے رہا ہے, تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے. اگر آپ کو کوئی آ کے تنگ کرتا ہے ان باکس میں تو آپ ہمیں بتائیں, وہ اس کو ہم ریموو کر دیں گے گروپ سے. اسٹرکٹ پالیسی ہماری. اچھا, کین یو کائنڈلی ٹیل اس اباؤٹ دا پریکٹیکل ایکٹیویٹیز وی ول ڈو. جی بالکل, پریکٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہم آپ کو سکھائیں گے اس میں ہم آپ کو کروائیں گے, جو لیڈرشپ سکھائیں گے, پبلک اسپیکنگ سکھائیں گے, ہم آپ کو بزنس سکھائیں گے, ہم آپ کو یہ تمام چیزیں جو دنیا میں آپ کو چاہیے ریئل ورلڈ اسکلز ہیں, وہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کے عقیدے کورس کے پارٹ ہوں گی. کین آئی گیٹ اینی ڈپلوما آفٹر دس. جی بالکل, یہ ڈپلوما ہی ہے. کورسز ٹائم ٹیبل اگین گروپ میں شیئر کر دیں. جی بالکل شیئر ہو جائے گا اگین اس کلاس کے بعد. اور کوئی سوال ہے تو وہ آپ کریں. ایک منٹ میں دیکھ لوں, میرا خیال ہے سیٹنگ چیٹ کی میرا خیال آپ کے پاس ہے نہیں.
اوکے جی، میں نے چیٹ کا آپشن آن کر دیا ہے، تو آپ جو ہے وہ اب اپنا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کریں، ٹھیک ہے. 2 لنک سے تو ایک لنک پہ نا چیٹ کا آپشن ہی نہیں تھا، تو ابھی آن ہو گیا. آپ کوئی سوال ہے تو کریں. جی ہینڈ ریز کیے ہوئے جنہوں نے. آمنہ زیاد جی، کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نہیں، یہ ہمارا قرآن اپلیکیٹو عربک ہے، انشاءاللہ حدیث کے اوپر بھی آئیں گے، لینگویج اسپوکن عربک کے اوپر بھی آئیں گے. ابھی تو صرف ہم آپ کو قرآن کی اپلیکیٹو عربک سکھائیں گے، ٹھیک ہے. جی سرٹیفکیٹ بھی فری آف کاسٹ ہی ملے گا، لیکن اب یہاں پہ اگر آپ نے پوری کلاس لی آپ سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں آئے یہاں پہ، آپ یہاں پہ باقی چیزیں سیکھنے ہیں تو بالکل سرٹیفکیٹ بھی ہم دیں گے آپ کو. نہیں، اب اس کے بعد سے کوئی بھی ایڈ نہیں ہو سکتے اس کورس میں، اگلے بیچز میں ہی آئے گا، 2-3 مہینے کے بعد اگلا بیچ ہوگا. شوڈ بی جوائن آل 3 کورسز ٹوگیدر. جی بالکل، اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں تو آپ اکٹھے تینوں جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ سب کی کلاسز ڈفرینٹ ٹائم پہ، تو مینیج ہو سکتا ہے تو بالکل کریں. انشاءاللہ. تو what type of homework you give in Arabic classes؟ تو وہ آپ کی کلاسز شروع ہوں گی تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا ہوم ورک کس طرح کا. آپ کو ایکسرسائز دی جائیں گی، اسٹیٹمنٹس دی جائیں گی، بہت زیادہ ٹائپ کا ہوم ورک ہے. منڈے ٹیوزڈے کلاس ہوگی، ویڈنسڈے سر Q1 ہے. وہ آپ کے ساتھ اسکیجول شیئر ہو گیا نا، اسی کو دیکھیں. سیرت و نبوت سے کیوں شروع کریں؟ کیونکہ ہمارا لیول 1 ہو چکا ہے. نبوت سے پہلے تک کے جو واقعات ہیں اس پہ ہمارا پہلے لیول 1 ہو چکا ہے، پچھلے کوئی 2-3 ماہ پہلے ہوا تھا، تو وہ لیول 1 کمپلیٹ ہے. تو یہ لیول 2 ہے. وہ لیول 1 آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ہم، اگر کسی نے لینا ہوا تو لے سکتے ہیں. وٹ انسپائر یو ٹو اسٹارٹ الحدید؟ یعنی آپ نے اس کا انیشیٹو کیسے لیا؟ آپ اس کو اکیلے ہینڈل کرتے ہیں یا ہماری ٹیم؟ الحمدللہ ہماری ٹیم ہے، اینڈ میں نے اس کو سال پہلے الحدید کا انیشیٹو لیا تھا. سال سے پہلے تک آئی واز سنگل پرسن، میں اپنا اچھے سے بزنس وغیرہ مینیج کر رہا تھا. تو پھر ہم نے میں نے خود ہی سوچا کہ اب اکیلے نہیں، جب جو ہے وہ معاملہ ہوا اکتوبر میں فلسطین گورنمنٹ کا، نہیں اب اکیلے نہیں. اب تو اس سے پچھلے سال ہوا تھا معاملہ، لیکن یہ کہ میں اکیلے تو جتنا کر سکتا تھا میں نے کہا نہیں، اکیلے نہیں کام ہوگا، لوگوں کو جوڑنا پڑے گا. تو ہماری الحمدللہ ٹیم ہے پوری، اور ہماری بزنس کمپنی بھی ہے، ہمارے کلینکس بھی ہیں، ہمارے پروڈکٹس وغیرہ، ہمارے اندر 5 کمپنی رہتی ہیں الحدید کی. تو ہمارا یہ اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر یہ کورسز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارا بزنس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارا ہیلتھ پروڈکٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو الحدید ایک بہت بڑی ایک جو ہے نا واسٹ، اس میں ہمارے پاس آپشنز ہیں، تو کافی چیزیں ہیں. تو ہماری بہت بڑی ٹیم ہے الحمدللہ. اور واٹ انسپائر یو ٹو اسٹارٹ الحدید؟ اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں؟ واٹ انسپائر یو ٹو اسٹارٹ الحدید؟ ہمیں الحدید اسٹارٹ کرنے کے پیچھے ایک ہی انسپریشن تھی کہ جو ہے اکیلے کھیلتے رہیں گے تو مسلمان کبھی بھی طاقت میں نہیں آ سکتے، اور جب تک مسلمان اس کمزور ہیں، جب تک مسلمان مینٹلی، مورلی، فائنینشلی، پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہے. تو پہلے ذرا میں اور چیزوں میں انوالو تھا. غزہ کی کیمپین میں پہلے میں رہا، سیو غزہ کیمپین کا میں فیصل آباد چیپٹر کا ہیڈ رہا. لیکن جب میں نے دیکھا احتجاجات کر کے، بائیکاٹ وغیرہ کر کے کہ اس پہ کوئی پریکٹیکل سولوشن نہیں ہے، کیونکہ لانگ ٹرم ہے ہی نہیں. احتجاج میں چاہے یہاں پہ سارا سال کرتا رہا تو فائدہ نہیں ہوگا. تو میں نے جو ہے وہ پھر ایک پریکٹیکل ایک سولوشن کی طرف سوچا اور یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کی طرف سوچا، اور یہ ہم نے کا انیشیٹو لیا. اچھا، اگر مصروفیت کی وجہ سے کلاس مس ہو جائے ہم بعد میں لے سکتے ہیں. جی لے سکتے ہیں ریکارڈنگ، ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ایک کورس ابھی جوائن کریں اور باقی 2 بعد میں کر سکتے ہیں. جی آپ باقی 2 بعد میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تینوں کورس کے وقت اور دن مختلف ہیں، مطلب ہم تینوں کو لے کر چل سکتے ہیں. اچھا، وقت مختلف ہے، دن مختلف نہیں ہیں، چل سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اگر آپ فل ٹائم اسی کو دیں تو وی ہیو اینی ڈاؤٹ ویئر ٹو آسک، آپ جنرل جو گروپ ہے کمیونٹی میں آپ وہاں پہ آسک کر سکتے ہیں، میں اس میں آنسر کر دوں گا. اور
جو ہے باقی آپ کا کوآرڈینیٹر بھی ہوگا کورس کا، سائن ہو جائیں گے آپ کو، میل بھی فیمیل بھی، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ مجھ تک ڈیلیور کر دیں گے ڈیلی. بالکل جو بھی کلاس ہے وہ 1 گھنٹے کی ہوگی. لیول 1 کا لنک وہ بالکل آپ کو مل جائے گا. لیول 1 سیرا کا لنک. کتنا ٹائم لگے گا ان کورسز میں؟ 3 منتھ کا عربک کورس ہے، 2 منتھ کے عقیدہ اور سیرا کے کورس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جی سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، ٹیسٹ بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ اچھا ٹیچر کون ہے؟ تو ٹیچر میں آپ کا پرسنلی میں ہی ٹیچر ہوں گا الحدیث کے فاؤنڈر کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو باقی قرآن کی جو عربک ہے وہ میری ہی سسٹر ہیں، انہوں نے BS اسلامک اسٹڈیز کیا ہوا اور عربک پہ الحمدللہ انہیں اچھی گریپ ہے، وہ آپ کو عربک کروائیں گے. اور عربک میں نے بھی سیکھی ہوئی ہے، میں بھی کروا سکتا ہوں، لیکن وہ کروائیں گے کیونکہ میری جو ہے نا وہ میڈیکل کے بھی کورسز ہمارے تقریباً ڈیلی بیس پہ کچھ 6-7 کلاسز ہوتی ہیں، پھر کلینک بھی ہوتا ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ اور بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہر پرسن کی. تو میں آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں پرسنلی عقیدہ اور سیرہ کے کورس میں نہیں کرتا. آپ کی کیا سٹڈیز ہیں؟ میری سٹڈیز قرآن اور سیرت ہیں. اگر آپ استادوں کا پوچھیں گے تو استاد میرے ہر مسلک ہر جماعت کے ہیں. میں نے جو ہے وہ ہر جگہ پہ گیا ہوں. ویسے زیادہ تر میری ایجوکیشن جو ہے وہ بریلوی کے مدارس سے ہے، لیکن الحمدللہ میں کسی بھی مسلک یا جماعت کی اینک لگا کے ان چیزوں کو دیکھتا. تو میں آپ کو اپنی ڈگری تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے درس نظامی کون سے والا کیا ہوا. میری سٹڈیز قرآن و سیرت ہی ہیں. اور باقی بائی پروفیشن آئی ایم اے ڈاکٹر، اور میڈیکل ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن. قرآن و سیرت الحمدللہ میں نے ہر طرح سے پڑھی ہوئی. کورس آپ کا سٹارٹ ہے، آج اورینٹیشن ہے، آگے کل سے آپ کی کلاسز شروع ہیں. کریکولم آپ کو بھیجا گیا، اس میں ساری کتابیں مینشن ہیں، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کین یو ٹیل us about what you meant by its level 2? Is it not from basic؟ جی بالکل بیسک سے نہیں ہے، بیسک کا ہمارا نا پہلے ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لیول 1 تھا، وہ ہو گیا، یہ لیول 2 ہے. جی لائیو کلاسز کی ریکارڈنگ ملیں گی. یہ عربک کا بیسک سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کا آگے لیول 2 بھی ہوگا، لیول 3 بھی ہوگا. سیرا کلاس آپ اب جوائن کر سکتے ہیں، اب جی جوائن کر سکتے ہیں. آپ اپنے ایڈمن سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا، آپ جوائن کر لیں گے. کریکولم گروپ میں ہی شیئر ہوا ہے، آپ نے لیکن بعد میں جوائن کیا ہوگا تو اس لیے آپ کو کریکولم نہیں ملا ہوگا. ٹھیک ہے. بکس کے لیے میں نے آپ کو بتایا، آپ کے جو ریلیونٹ بکس ہیں نا وہ آپ کی ہماری ویب سائٹ پہ پورٹل بن جائے گا آپ کے کورس کا، تو وہاں سے بھی پڑھی ہوں گی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی خود بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. ٹیسٹ کس فارم میں ہوں گے؟ ٹیسٹ جب ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا تب کے ٹیسٹ کس طرح سے ہوتے ہیں. کوئی اور سوال ہے تو کریں، نہیں تو پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. کسی قسم کا کوئی سوال ہے؟ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا کیسے سکھائیں گے؟ جی ابھی تو عقیدے کا اور سیرت کا کورس ہے، اسی میں آپ سیکھ جائیں گے فائنینشلی کس طرح سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہماری پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ہر ویک، اس میں آپ کی یہ ان چیزوں کے اوپر ٹریننگ ہوگی. بزنس کے اوپر، مینجمنٹ کے اوپر، سیلز کے اوپر، کمیونیکیشن کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر، پبلک اسپیکنگ کے اوپر، ان سب چیزوں کے اوپر ہوں گے. اچھا باقی کوشچن ہے جی میڈیکل کورسز کے بارے میں بتا دیں. میڈیکل کورسز ہمارے کافی زیادہ ہے، اس کا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ویب سائٹ وزٹ کر لیں ہماری، وہاں پہ آپ کو سارے مل جائیں گے جو ہو رہے ہیں. آمین جی آمین. اللہ ہم سب کو ہمت اور طاقت دے. آمین. After this course, can you offer us also job in your team or any other job? ہم آپ کو جاب پہ نہیں رکھیں گے، ہم آپ کو بزنس کرنے ضرور سکھائیں گے. ہم آپ کو اپنا بزنس پارٹنر ضرور بنا سکتے ہیں الحدید میں بھی، اور آپ کو انشاءاللہ اس قابل بنائیں گے کہ آپ اپنا بزنس. ہم جاب مائنڈ سیٹ والا کوئی بھی بندہ ہماری ٹیم میں نہیں ہے، سارے کے سارے ہمارے بزنس کرنے والے لوگ ہیں. جاب والے بڑے ہم تو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ جاب تو کینسر ہے آپ کے لیے. جاب ہے، ہم آپ کو بزنس کے اوپر رکھیں گے اور بزنس سکھائیں گے.
اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ 72 یا 73 فرقے ہوں گے، تو آپ کہتے ہو کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو آپ کیا اس حدیث کے منکر ہو رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ نہیں، الحمدللہ میں اس جماعت سے ہوں کہ جو اپنے آپ کو کسی فرقے کے اندر ڈکلیئر نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے، مسلمان کہتے ہیں، وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں، اسلامی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، تمام جو آسمانی کتابیں ہیں، اور جتنے جو ہے ہمارے بیسک عقائد ہیں اہل سنت والجماعت میں، ان سب کو ماننے والے ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ ختم دلاتے ہیں، کیا یہ کام صحیح ہے؟ اچھا، یہ فقہ کا سوال ہے، یہ مفتی سے کریں، ہم آپ کو یہاں پہ فتوے نہیں دیں گے کہ یہ چیز کرنا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ فتووں کے لیے نہیں ہمارا پلیٹ فارم، ہمارا پلیٹ فارم یہ 4 چیزوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، جزاک اللہ خیر فار جوائننگ، میرا خیال ہے آپ کے سوالات ہو گئے ہیں ختم، تو انشاءاللہ۔ اچھا، میں کس سٹی سے ہوں؟ میرا ہوم ٹاؤن ساہیوال ہے، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، ان تمام شہروں میں میں ہوتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ سینٹر ہیں میڈیکل کے، تو یہ 4 شہروں میں ہوں، میرا کوئی ایک گھر نہیں ہے۔ ویب سائٹ آپ مزمل.com سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، کون سے ڈاکٹر ہیں؟ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، جنرل فزیشین۔ کتابوں کا اچھا، کتابوں کا پوچھ لیں جی۔ کتابیں آپ کو وہ بک جو کریکولم ہے اس کے اندر ساری کتابوں کے نام دیے گئے ہیں، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوں گی اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوں گی، وہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پہلی کلاس میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے، دعا میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے۔ ہلو، السلام علیکم۔